السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان یہ تھا، پیارے حفاظ، تراویح پڑھانے سے پہلے یہ چند سطریں پڑھ لیجیے۔ اس میں حفاظ کے سامنے کل 7 باتیں رکھی گئی ہیں کہ اگر حفاظ تراویح پڑھانے والے ان 7 باتوں کو سامنے رکھ کر تراویح پڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے پر ادا کر پائیں گے۔ یہ مضمون چونکہ اردو میں تھا اور تمام حفاظ چونکہ اردو نہیں جانتے، اس لیے سوچا کہ اس مضمون کو پڑھ کر سنا دیا جائے تاکہ جن حضرات کو اردو نہیں آتی وہ بھی اس مضمون کو سمجھ لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اس لیے تمام حفاظ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس میں بیان کی ہوئی باتوں کو دھیان سے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور مسلمانوں کو کافی محبوب بھی ہے، اسی لیے اس کے آنے سے پہلے ہی مسلمانوں میں اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جانے لگتی ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے فوائد سوچ کر خوش ہوتا ہے۔ کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اچھے اچھے کھانے ملیں گے، کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ خوب روپیے کمائیں گے۔ لیکن ان خوش ہونے والوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کی خوشی کھانے پینے یا روپیے پیسے کمانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اب ہمیں تراویح میں مکمل قرآن سنانا ہے، قرآن کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال ہونا ہے۔ اور یہ جماعت قرآن کے حفاظ کی جماعت ہے جنہوں نے بڑی محنت سے قرآن اپنے سینے میں اتارا ہے۔ تراویح پڑھانا بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام ذمہ دار ہے، یعنی امام سارے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے۔ سارے مقتدیوں کی نماز کا مدار امام کی نماز پر ہے۔ اگر امام کی ذرا سی بھی چوک ہو گئی اور نماز میں فساد آ گیا تو سارے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے تراویح پڑھانے والے کو بہت زیادہ چوکنا رہنا ضروری ہے۔ آج کل اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہے، چند باتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر تراویح پڑھانے والا ان کو پیش نظر رکھے گا، ان کا خیال کرے گا تو انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کر پائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم جس کتاب کو تراویح میں پڑھتے ہیں یعنی قرآن، اس کی عظمت کو دل میں بٹھائیں۔ اس کتاب کے بارے میں سوچیں کہ یہ کتاب کیسی ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور غور و فکر کر کے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی اہم کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نیز یہ بھی سوچیں کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، اس کو نازل کرنے والا کون ہے، یہ کس شخصیت پر اتری ہے، اور اس شخصیت کے پاس اس کتاب کو لانے والا کون ہے۔ غور و فکر کر کے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کتاب ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو علیم و حکیم ہے، رب العالمین ہے۔ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب وہ اتنا بڑا ہے تو اس کی طرف سے نازل کی ہوئی یہ کتاب کتنی بڑی ہوگی۔ نیز اس کتاب کو لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو بھیجنے والا بھی اعلیٰ، لانے والا بھی اعلیٰ، اور جس پر بھیجی گئی یہ کتاب وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سب سے پہلے ان ساری چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے دل میں قرآن کی عظمت بٹھائیں، کیونکہ انسان اسی چیز کی قدر کرتا ہے جس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ تراویح پڑھانے سے پہلے خوب تیاری کر لیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام بغیر تیاری کے اچھے طریقے سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ عام تجربے کی بات ہے کہ کسی بھی کام کو پہلے سے تیاری کر کے شروع کرتے ہیں تو بہترین طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ لہذا تراویح کی بھی پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے۔ اگر بغیر تیاری کے تراویح پڑھانے چلے جائیں گے تو نہ پڑھنے والے کو مزہ آئے گا نہ سننے والوں کو مزہ آئے گا۔ اس لیے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت
اس کے لیے خاص کر لیں جس میں صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کی جائے اور کوئی دوسرا عمل نہ کیا جائے، اور اس وقت خوب دھیان سے قرآن پڑھیں، ایک ایک حرف صاف صاف پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، جلدی بالکل نہ کریں، اور جب تیاری مکمل ہو جائے تو بہتر ہے کہ کسی کو سنا دیں۔ دوسرے کو سنانے سے اپنی غلطیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ہم کسی آیت کو صحیح سمجھ کر پڑھتے رہتے ہیں، پھر کسی کو سنانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت تو میں سالوں سے غلط پڑھ رہا تھا، آج پتہ چلا کہ یہ آیت صحیح طریقے سے اس طرح پڑھی جائے، اس لیے کسی کو سنا دیں۔ نمبر 3، زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی انسان کو اللہ نے اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، طاقت سے زیادہ کوئی مکلف نہیں ہے۔ لہذا حافظ صاحب کو بھی اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ میں اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں ہوں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ جب اپنے بس کی پوری محنت کر لیں تو اب دماغ پر اس کا زیادہ بوجھ نہ لیں کہ رات کو کیا ہوگا، میں پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا، فلاں رکوع بہت ڈینجر ہے، فلاں صفحہ بہت خطرناک ہے، وہاں کیا ہوگا، وہاں غلطی چلی جائے گی۔ اس قسم کے خیالات دل میں بالکل نہ لائیں، بلکہ دماغ کو فری رکھیں، ہرگز ٹینشن نہ لیں، ورنہ ایسے خوف سے، ایسے ٹینشن سے، ایسی فکر سے جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اور صبح کا عمدہ شام کا گھٹیا بن جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیں، بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور تراویح پڑھنا شروع کر دیں۔ نمبر 4، قرآن کو تیز نہ پڑھیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہم جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ بہت بڑی ذات کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور خود قرآن بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے، دنیا کی ساری کتابوں سے بڑھ کر عظمت والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے جب اس کی تلاوت کی جائے تو بہت ادب سے تلاوت کرنا ضروری ہے، ایک ایک حرف کو صحیح پڑھا جائے، مخارج وغیرہ کی مکمل رعایت کی جائے، اور قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے آہستہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جلدی جلدی پڑھنے سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، صحیح نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ایک بہترین قرآن پڑھنے والا بھی جب تراویح پڑھانا شروع کرتا ہے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ تیز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی غلطیاں کرتا ہے، کئی حروف چھوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات پوری پوری آیتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور مخارج وغیرہ جو تجوید کے قواعد ہیں وہ تو بیچارے رمضان میں مظلوم ہی بن جاتے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنے کی وجہ سے یا غلط پڑھنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور حافظ صاحب کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چلتا۔ چونکہ عام طور پر عوام میں نہ نماز کا شوق ہے نہ قرآن سننے کا شوق ہے، اس لیے وہ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تراویح ختم ہو جائے، چاہے قرآن کو صحیح پڑھا جائے یا غلط پڑھا جائے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے عوام میں ایسے لوگ تو بہت ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ حافظ صاحب بہت آہستہ پڑھ رہے ہو، جلدی پڑھو، لیکن ایسا کہنے والے شاید ہی ملیں کہ حافظ صاحب آہستہ پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا، ایسا کہنے والے ہرگز نہیں ملیں گے۔ لہٰذا اس معاملے میں عوام کی طرف ہرگز دھیان نہ دیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں ان سب کا ذمہ دار ہوں، اگر تراویح میں کوئی غلطی ہوئی تو میری پکڑ ہوگی، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ بعض حفاظ ہمارے تیز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں جلدی سے ختم کر دوں گا تو لوگ شاباشی دیں گے کہ یہ زبردست حافظ صاحب ہیں، اور واقعی ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو جتنا زیادہ تیز پڑھتا ہے وہ عوام میں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور لوگ اس کو شاباشی دیتے ہیں کہ یہ زبردست حافظ صاحب ہے، کیونکہ یہ ایکسپریس گاڑی چلاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کو کتنا ہی غلط پڑھ رہا ہو، لیکن اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، بس وہ تیز پڑھتا ہے اس لیے عوام اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے حفاظ یاد رکھیے، ہمارا مقصد عوام کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ قرآن کو تراویح میں بالکل بھی تیز نہ پڑھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عوام کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔
حالانکہ قرآن پڑھنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ قرآن کی تلاوت بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن جب قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا، تو یہی قرآن کے پڑھنے والے کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے حفاظ اس بات کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 5، لقمہ دینے میں بالکل جلدی نہ کریں۔ کئی مرتبہ بہترین یاد ہونے کے باوجود یا کچھ کچا ہونے کی وجہ سے یا جلدی پڑھنے کی وجہ سے یا دھیان بھٹک جانے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تراویح میں یاد ہی نہیں آتا کہ آگے کیا پڑھنا ہے۔ ایسی صورت میں پہلی کوشش یہ کرے کہ 1-2 آیت پیچھے سے پڑھے۔ اگر اس طرح اگلی آیت یاد آ جاتی ہے تو فبیہا آگے پڑھنا شروع کر دیں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ اگر فرض مقدار پڑھ لی ہے تو رکوع میں چلا جائے، پھر اگلی رکعت میں چھوٹی ہوئی آیتیں پڑھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو آگے کی آیت یاد نہیں آتی، وہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہتا ہے، پیچھے سے لقمہ بھی نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی صورت میں نماز میں بھی خرابی آ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر فرض مقدار پڑھ لی ہے تو رکوع میں چلا جائے، یا پھر بالکل دھیان سے لقمہ سنے اور پھر آگے پڑھنا شروع کرے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لقمہ دینے والا لقمہ دے رہا ہے، لیکن امام صاحب جو ہے لقمہ دھیان سے سن نہیں رہے، ہر براہت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لقمہ دھیان سے سنتے نہیں، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے لقمہ بالکل دھیان سے سنیں اور دھیان سے سن کر پھر آگے پڑھنا شروع کریں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا اور فرض مقدار پڑھ لی ہے تو رکوع میں چلا جائیں۔ یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ پیچھے کھڑے رہنے والے حافظ صاحب جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ لقمہ دینے میں بالکل جلدی نہ ہو۔ بعض مرتبہ پیچھے والے کو یہ شک ہوتا ہے کہ امام غلط پڑھ رہا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا، صرف اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو غلط لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ غلط سمجھ کر لقمہ دینے لگتا ہے اور پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ تراویح پڑھانے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مصلی پر ہونے کی حالت میں جب غلطی نکالی جاتی ہے تو تراویح پڑھانے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، سب کو تجربہ ہے۔ اور اگر غلطی نہ ہو پھر بھی غلطی نکالی جائے تب تو اس کو ایسا غصہ آتا ہے کہ پیچھے مڑ کر اس پر ایسا زوردار حملہ کر دوں کہ ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو جائے۔ اس کا تجربہ قریب تمام حفاظ کو ہوگا، لہذا پیچھے رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر لقمہ دینے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ اگر کسی آیت میں شک ہے تو بعد میں قرآن میں دیکھ لیں، اور اگر واقعی وہ شک صحیح نکلتا ہے یعنی اس کی غلطی تھی تو اسے بتلا دیتا کہ بعد میں وہ اس کی اصلاح کر لے۔ چھٹی چیز ہے کہ کچھ مسائل سیکھ لیں۔ آج کل عام طور پر تراویح پڑھانے والے صرف حافظ ہوتے ہیں، انہوں نے عالمیت نہیں کی ہوتی، اور غفلت کی وجہ سے اکثر حضرات کو ضروری مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے۔ یہ بڑی کمی کی بات ہے، اسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کم سے کم بنیادی اور ضروری مسائل تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اس شخص کو تو ضرور پتہ ہونا چاہیے جو امامت کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ نماز پڑھانے والے سے ایسے افعال صادر ہو جاتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ادھر حافظ صاحب کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چلتا، پھر بعد میں نماز کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے حافظ صاحب کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اتنے مسائل سیکھ لے جن سے وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھا سکے۔ 7ویں اور آخری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت صحیح رکھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی نیت درست کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ اس لیے تراویح پڑھانے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تراویح پڑھا رہا ہوں، دوسری کوئی غرض نہیں ہے، نہ مجھے روپیوں پیسوں کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت ہے۔ اگر اس نیت سے تراویح پڑھائی جائے گی تو نہ لوگوں کی تعریف سے تکبر پیدا ہوگا اور نہ لوگوں کی تذلیل سے حقارت محسوس ہوگی۔ اور اگر نیت ہی یہ ہوگی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا اچھا پڑھنے والا کہیں، یا لوگوں کی طرف سے کچھ نذرانہ مل جائے، کچھ روپیے پیسے مل جائے، تو اس صورت میں اچھے طریقے سے تراویح نہیں پڑھا سکے،
کیونکہ ذرا بھی کوئی انگلی کرے گا تو حافظ صاحب ٹینشن میں آ جائیں گے، اور اگر کوئی تعریف کر دے گا تو حافظ صاحب تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں نقصان حافظ صاحب ہی کا ہے، اور اس صورت میں آخرت کا بھی کتنا بڑا نقصان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایسے قاری کو لایا جائے گا جو دنیا میں صرف اور صرف شہرت اور واہواہی کے لیے قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ اسے اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں تو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا، صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھتا تھا۔ وہ جھوٹ بولے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے بہت اچھا قاری کہے، بہت اچھے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھا پڑھنے والا کہے۔ تیری نیت یہ تھی، لوگوں نے تیری دنیا میں بہت تعریف کی، لوگوں نے تجھے بہت اچھا پڑھنے والا کہا، وہ تجھے دنیا میں تیری نیت کے مطابق مل گیا، اب یہاں تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، چنانچہ اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھانے کی، قرآن کو سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔